چالاک لومڑی۔ پیارے بچوں، شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس بڑھاپے کی وجہ سے اس کی یادداشت بھی کم ہو رہی تھی۔ شیر اپنی اس بیماری سے بہت پریشان تھا، کیونکہ بادشاہت کرنے کے لیے یادداشت کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ شیر ہر وقت اسی غم میں مبتلا رہتا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کیسے واپس لائے۔ آخر ایک دن اس کے پاس ساتھ والے جنگل سے بندر آیا جو بہت ہی ذہین مالک تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنی بیماری کا بتایا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ اگر آپ کسی صحت مند گدھے کا دماغ کھا لیں تو آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ شیر بندر کی بات سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے خیال آیا کہ کمزوری کی وجہ سے شکار کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ سوچ کر شیر کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ اب وہ گدھے کے شکار کے بارے میں سوچنے لگا۔ کسی دوسرے جانور کا شکار کھانا شیر کو پسند نہیں تھا، اور خود کسی جانور کو شکار کرنا اس کے لیے محال تھا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد شیر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ شیر نے ایک لومڑی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کسی صحت مند گدھے کو اس کی کچھار میں لے آئے۔ لومڑی نے شیر کی بات سنی تو بولی، بادشاہ سلامت، میری نظر میں ایک گدھا ہے جو بہت صحت مند اور جوان ہے، میں اسے آپ کے پاس لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی گدھے کو تلاش کرنے چلی گئی۔ لومڑی جب جنگل کے دوسرے کونے میں گئی تو اسے وہ گدھا نظر آ گیا۔ لومڑی نے اس کے پاس جا کر نہایت مکاری سے کہا، ارے گدھے میاں، آپ یہاں گھاس چر رہے ہیں، آپ کی تو قسمت جاگ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا ان کے پاس جا کر کچھ ضروری ہدایات لے لیں۔ گدھے نے لومڑی سے کہا کہ وہ بے وقوف نہیں ہے جو خود چل کر موت کے منہ میں چلا جائے۔ لومڑی اپنی چال ناکام ہوتے دیکھ کر بولی، ارے گدھے میاں، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میری بات کا یقین کریں، آپ جیسا جوان، خوبصورت اور عقل مند جانور پورے جنگل میں کہیں نہیں ہے، اور بادشاہ سلامت کی نظر میں بادشاہت کے لائق صرف آپ ہی ہیں۔ گدھے نے جب اپنی تعریف سنی تو پھولے نہ سمایا اور لومڑی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ لومڑی اور گدھا جب شیر کی کچھار میں پہنچے تو بھوکے شیر نے گدھے پر حملہ کر دیا اور گدھے کا کان شیر کے پنجے میں آ گیا۔ گدھے نے کان کٹوا کر فوری جان بچائی اور بھاگ گیا۔ شکار ہاتھ سے نکل جانے پر شیر افسردہ ہو گیا۔ لومڑی نے شیر سے کہا کہ وہ بڑی مشکل سے گدھے کو لائی تھی، اب اسے دوبارہ لانا بہت مشکل ہوگا۔ شیر نے لومڑی کی بڑی منت سماجت کی تو لومڑی گدھے کے پاس چلی گئی۔ گدھے نے لومڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو شدید غصے سے بولا، مکار لومڑی، تم نے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اگر میں پھرتی نہ دکھاتا تو شیر مجھے کھا چکا ہوتا۔ لومڑی نے چالاکی سے کہا، ارے گدھے میاں، بادشاہ سلامت نے آپ کے کان میں کچھ ضروری ہدایات کہنے کے لیے آپ کو کان سے پکڑا تھا اور آپ ہیں کہ ڈر کر بھاگ آئے۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ گدھے نے لومڑی کی بات پھر سے مان لی اور شیر کی کچھار کی طرف چل پڑا۔ اب شیر نے گدھے پر حملہ نہیں کیا بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب گدھا اس کے بالکل قریب آ گیا تو شیر نے اچانک حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب شیر نے گدھے کا دماغ کھانا چاہا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ گدھے کی کھوپڑی میں دماغ ہی نہیں ہے۔ شیر نے لومڑی سے کہا کہ تم نے گدھے کا دماغ چوری کر لیا ہے، لیکن لومڑی نے نہایت مکاری سے کہا، بادشاہ سلامت، میرے خیال میں گدھے کے پاس دماغ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو وہ دوبارہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ غرور کی سزا۔ پیارے بچوں، ایک گاؤں کے قریب ہی ایک دریا بہتا تھا۔ اس دریا کے کنارے شاہ بلوط کا ایک پرانا درخت تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں بہت ہی مضبوط ہوں اور طاقتور ہوں، میری بلندی اتنی ہے کہ میں دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ آندھی کتنی ہی زوردار کیوں نہ ہو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، میرا تنا اتنا مضبوط ہے، تیز ہوا سے نہ ٹیڑھا ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ شاہ بلوط کے سائے میں سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں، یہ دور سے لمبی گھاس کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ ایک دن درخت نے سرکنڈوں سے کہا، اے سرکنڈوں،
तुम कितने कमज़ोर और हल्के फुल्के हो, ज़रा सी हवा चले तो झुकने लगते हो। मुझे यकीन है कि जब तेज़ आंधी चलेगी तो तुम्हें तोड़ कर रख देगी, लेकिन मैं उस वक्त भी सर उठाए खड़ा रहूँगा। आखिर एक दिन तेज़ आंधी आ गई। शाह बलूत अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा रहा और सरकंडों से कहने लगा, तुमने देखा आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ज़रा अपनी हालत तो देखो, कैसे झुके चले जा रहे हो। इसकी बात सुनकर सरकंडे बेचारे तो कुछ न बोले, लेकिन आंधी को गुस्सा आ गया और वो शाह बलूत का गरूर तोड़ने के लिए और तेज़ी से चलने लगी। शाह बलूत कुछ देर तो डट कर आंधी का मुकाबला करता रहा, लेकिन फिर बेबस हो गया। उसकी शाखें टूटने लगीं और फिर देखते ही देखते उसका तना भी दरमियान से टूटकर दो टुकड़े हो गया। उधर जब आंधी चलती रही, सरकंडे ज़मीन पर बिछे रहे, लेकिन तेज़ हवा के थमते ही वो फिर सीधे खड़े हो गए और शाह बलूत की हालत देखकर बोले, जो अकड़ते हैं वो टूटते हैं और जो झुकते हैं वो सलामत रहते हैं। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।